Oke, harus set. Baik. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأبناء بعد أن أديتم فريضة من فرائض الله جل وعلا وهي صلاة الظهر، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ مثل هذه الفرصة للحديث معكم كلمات مختصرة فيما قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول الذي سرني هو هذا العدد الطيب في مرحلة المتوسطة في هذا المعهد الصالح إن شاء الله، معهد رياض الصالحين، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون اسما على مسمى. قبل قليل جاء منكم في الجملة تصرف جميل، وهو أنه عندما جاءت بداية الدرس أو بداية الكلمة أخذتم في التقارب وتضاميتم، وهذا هو السنة في الدروس، وكذا في الاجتماعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. بل إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وكانوا إذا نزلوا أو ارتاحوا من السفر أو في الطريق بالسفر كان البعض يذهب إلى الشجر هنا وهناك، ثم حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجتمعوا وأن يتضاموا. فهذا فيه خير عظيم وفيه منفعة كبيرة واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillah. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan untuk senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada kesempatan yang mulia ini memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat fardu secara berjamaah. Kemudian setelahnya insyaallah akan ada talabul ilmi, kulaimat, kata beliau, beberapa kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang membahagiakan beliau adalah ketika melihat jumlah antum sebagai tulab al-marhala mutawassithah, semoga sesuai dengan namanya, Riyadus Salihin, taman orang-orang yang soleh. Beliau tadi menyampaikan di antara sunnah ketika ta'lim adalah saling mendekat kepada muallim, sebagaimana dulu di zaman para sahabat, mereka ketika safar atau ketika bepergian, mereka ketika beristirahat atau singgah di suatu tempat, Nabi melihat masing-masing di tempatnya. Ada yang di bawah pohon, ada yang memilih dekat dengan lembah, ada yang memilih dengan tempat yang disukainya. Tetapi di antara sunnah yang diajarkan Nabi SAW adalah at-taqarub wat-tadamun, saling mendekat, saling dekat, terkhusus ketika antum sebagai talibul ilmi semakin dekat dengan syekh, maka semakin besar pula faedah yang akan antum dapatkan. Ya, di sini syekh mengucapkan bahwasanya di antara sunnah
daripada ta'lim yang diajarkan Nabi SAW adalah ketika Nabi bermujalasah dengan para sahabat, Nabi memerintahkan mereka untuk saling mendekat supaya mendapatkan keutamaan daripada majelis ilmu. Tafadhal. ثم أيها الأحبة، فإن الله جل وعلا قد أكرم أهل الأرض وأكرم الإنس والجن بأن بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فجد واجتهد صلوات ربي وسلامه عليه في تبليغ دين الله جل وعلا حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وحتى وصل إلى هذه الأماكن البعيدة عن المدينة. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة. ولا يمكن للمرء أن يدخل في دين الإسلام إلا بعد أن ينطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما ما نسمع مصطلح الشهادتين وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد لنا أن نتدبر معنى هذه الشهادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني أنك توقن وتقر وتعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، أنك تقر وتعتقد وتوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ahlas sama'i wal ard, terutama ahlul ard, penduduk bumi, al-ins wal jin. Allah memuliakan manusia dan jin dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hidayah kepada agama yang hak, ya, idharul haq, idharud din walau karihal kafirun wal musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk idharul haq, menampakkan kebenaran, memenangkan kebenaran atas agama-agama yang batil. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai hal tersebut, orang-orang musyrik juga, ya. Kemudian di antara yang disampaikan beliau adalah Nabi berijtihad ketika menyampaikan ajaran tersebut, berjuang, berijtihad, hatta intashara al-Islam ila masyariqil ardi wa magharibiha hatta ila huna. Islam tersebar dengan usaha beliau dan para sahabat sampai Islam tersebar di penjuru timur dan barat sampai kepada kota kita Pandeglang yang kita cintai, yang ma'had kita di situ. Ini adalah, kata beliau, nikmatul hidayah, minnah, nikmat dari Allah, anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian setelahnya beliau tadi menyampaikan bahwasanya seorang belum dikatakan masuk Islam kecuali dia mengucapkan kalimat syahadatain, sebagaimana beliau tadi mengutip hadis dari Ibnu Umar, buniyal islamu ala 5, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ila akhiril hadis.
Beliau menjelaskan hadis dari Ibnu Umar tadi, Nabi ingin meletakkan pondasi bangunan Islam, bahwasanya Islam ini dibangun dengan 2 kalimat syahadat. Maka seorang Islam atau seorang muslim yang masuk Islam perlu atau wajib memahami makna mustalah kalimat syahadat, harus mentadaburinya, kata beliau tadi, memikirkannya, karena sangat penting. Dzalika bi annallaha huwal haq, bahwasanya Allah adalah hak. Karena di antara definisi kalimat syahadatu an la ilaha illallah adalah iqrar, kemudian i'tiraf, yakin dengan apa yang diucapkan, la ma'buda bihaqqin illallah. Kita meyakini, kita mengimani, kita berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم بعد ذلك هذه الشهادة العظيمة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط عندي سؤال، أنت تكتب يا شيخ؟ أنت Ada yang menulis? Antum menulis atau ngantuk? يكتب ما شاء الله. Yaktub, masya Allah, tabarakallah. بارك الله فيك، أحسنت يا شيخ. Semoga Allah memberkatimu. اسمعوا يا أحبة بهذه الطريقة، طريقة هذا الابن وفقه الله. ما اسمك يا شيخ؟ Siapa namamu yang nulis? Siapa? Namamu siapa yang nulis? ما اسمك؟ Sudais. Hah? Mukhlis. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. إن شاء الله أنك اسم على مسمى، مخلص، تخلص في العلم وتقيد، ما شاء الله تبارك الله. اسمعوا هذه النصيحة يا أبنائي، أنتم الآن في مرحلة المتوسطة وفي بداية طلب العلم، وكما ذكر لكم الشيخ عارف وفقه الله، العلم يحتاج إلى اجتهاد وإلى مثابرة. ما جاء الأئمة والمشايخ والعلماء إلا بالاجتهاد في التعليم، ومن ذلك التقييد والكتابة أثناء الدرس لكي لا تنسى، فإن العلم كالصيد يتفلت، ولكن لا بد أن يقيد بالكتابة، لا بد أن يقيد بالكتابة. أنت أتيت تدرس وتتعلم، فلا بد أن تكتب وتحفظ ما يقال، فهذا هو بداية العلم، فلا بد أن تحرص على هذا الأمر. شهادة أن محمد رسول الله، نرجع إلى درسنا. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظوها، تقتضي منا 4 أمور، تقتضي منا 4 أمور. فأما الأمر الأول فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. الأمر الأول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وأما الثاني فطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وأما الثالث فاجتناب ما نهى عنه وزجر. وأما الرابع فألا يعبد الله جل وعلا إلا بما أمر سبحانه وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 4 أمور فاحفظوها. إذا قيل لك ما مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. Beliau tadi melihat ada salah seorang santri yang menulis, kemudian beliau
bertanya siapa namamu, namanya Mukhlis. Semoga antum seperti nama yang diberikan oleh orang tuamu, senantiasa mempunyai sifat ikhlas ketika menuntut ilmu. Kemudian beliau menyampaikan nasihat bahwasannya ilmu itu harus dicatat, ada pulpen, ada kurasa, sehingga seorang tidak lupa dengan ilmu yang dia dapat. Tidaklah para imam, para ahli ilmu, mereka kuat dalam menghafal, kuat dalam ilmunya karena bisababit ta'lif wal kitabah, karena mereka menulis, karena mereka mengarang, karena mereka merangkum, mereka mencatat semua faedah yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian beliau menyampaikan terkhusus di marhalah mutawassithah butuh ijtihad wal muthabarah. Antum butuh kesabaran, terus bersabar ketika menuntut ilmu, membetahkan diri, menyamankan diri ketika berada di majelis ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan al-ilmu kas-sayd yanfalid idza ma quyid. Ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau antum banyak menghafal tapi tidak menulis, terkadang boleh jadi lupa. Karena ilmu kalau tidak dimurajaah, tidak ditulis, tidak dilihat, tidak dicatat, gampang lepas seperti hewan buruan yang perlu diikat. Beliau mengutarakan ilmu kas-sayd yahtaj ilal kitabah liqaidihi. Ya, tidak boleh dilepas. Kembali kepada tema kita, kembali kepada makna daripada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang mengucapkan anna Muhammadan Rasulullah harus memahami 4 kewajiban atau muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah, harus wajib mengerti. Yang pertama, tasdiqun nabi fima akhbar. Tasdiq an-nabi fima akhbar, membenarkan kepada berita-berita, informasi-informasi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi membawa berita tentang hari kiamat, tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang masalah iman, bagaimana seorang bisa bahagia di dunia akhirat, wajib kita percayai. Kemudian ta'atuhu fima amar, taat, patuh kepada perintah Nabi. Bodoh ketika thalabul ilmi banyak menghafal hadis tapi tidak mengamalkan, tidak faedah ilmunya. Percuma kita hafal hadis tetapi tidak patuh kepada perintah Nabi. Bodoh, menyia-nyiakan waktu, menghafal banyak seperti burung kakak tua, tidak ngerti maknanya. Ta'atuhu fima amar, taat kepada perintah Nabi dari hadis-hadis yang antum pahami. Kemudian ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan semua yang dilarang Nabi, yang dibenci Nabi, semua yang dilarang. Isbal, tinggalkan. Merokok, tinggalkan. La darara walal dirara, ziyadah minni. Ketika Nabi mengatakan la darara wala dirara, tinggalkan. Wala tulku biaidukum ila tahluka, jangan ngerokok, merusak. Jangan begadang. Nabi kalau habis isya tidur. Ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a, bima jaa fi kitab wa bima jaa fi sunnah. Kita beribadah kepada Allah satu, sesuai dengan syariat yang ada di Quran. Dua, sesuai dengan sunnah Nabi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti orang-orang bodoh ketika beragama menurut hawa nafsunya, menurut akalnya. Ini kan baik Pak Ustadz. La, kita punya rambu-rambu Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi. Tafadhal. ثم أيها الأحبة نريد أن نشرح هذه باختصار.
وإن كان الشيخ استبق هذا المترجم وفقه الله شيخ عارف وشرح قليلا. الأمر الأول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور كثيرة، سواء كانت فيما مضى عن الأمم فيما مضى عن الأمم السابقة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله جل وعلا عن ما يقع في المستقبل من علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى وغيرها من الأمور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله جل وعلا ما يحدث من أمور غيبية، من ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعليه ثم يأتيه الملكان فيسألانه الحديث. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي، فإننا نصدق ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأنه يأتي وقت يكثر فيه الهرج وهو القتل ويتقارب الزمان وغير ذلك من أشراط الساعة الصغرى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة الكبرى كالدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وغيرها من أشراط الساعة الكبرى، وطلوع الشمس من مغربها والدخان وغير ذلك. فإننا لا نقول كيف تكون ذلك، كيف يحصل ذلك إلى غير هذا من الشك ومن السؤال، لا، نصدقه صلى الله عليه وسلم بما أخبر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله جل وعلا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه، فإننا نصدق ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau ingin menjelaskan di antara konsekuensi daripada pembenaran kita kepada berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan umat-umat terdahulu, berdasarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan alamatus saah, baik tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yang kecil, atau yang kubra, atau yang besar, atau apa yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa yang gaib, yang kita tidak bisa mendengar, yang kita tidak bisa melihat di alam dunia. Seperti contoh, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza wudi'al mayyit fi qabri wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma' qar'a ni'alihim." Ketika ada jenazah seorang mayit dikubur di kuburan, diantar ke pekuburan, kemudian orang-orang yang mengantar sudah pergi, sungguh orang yang dikubur itu mendengar suara sendal-sendal mereka. Ustadz, gimana kita nggak melihat? Benar dia mendengar. Kita wajib tasdik, karena ini adalah berita gaib yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak kita pahami dengan akal, apa iya mayit itu bisa mendengar? Kita pahami betul.
Kemudian beliau juga mencontohkan di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama adalah al-harj, banyaknya pembunuhan. Orang tidak tahu bagaimana dibunuh. Banyaknya pertempuran, peperangan di mana-mana. Negara ini nyerang negara itu, negara ini nyerang negara itu, banyaknya terjadi pembunuhan. Ini adalah tanda kiamat kecil. Taqarrubuz zaman, semakin dekat waktu. Sehari seperti setengah hari, Ustaz. Sebulan seperti seminggu, Ustaz. Setahun seperti sebulan. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan juga tanda hari kiamat besar, akan muncul Dajjal, yang bermakna pendusta, bermata satu. Dia akan membawa fitnah yang sangat besar. Ini juga khabar dari Nabi SAW. Akan ada dabah, hewan melata yang akan keluar sebagai tanda hari kiamat. Bagaimana bentuknya, Ustaz? Kapan keluarnya? Bagaimana tandanya? Nanti yakin bahwasanya dia hewan melata tadi akan keluar, ya. Kemudian ada bangsa yang namanya Ma'juj, Ya'juj, yang dipenjara sama Dzulqarnain. Sebagai tanda di akhir zaman mereka akan keluar seperti ombak yang besar, akan membuat kerusakan di alam semesta. Ya'juj dan Ma'juj sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, dan mereka hidup sekarang, tetapi kita tidak melihat. Kemudian nuzulu Isa ibnu Maryam, keluarnya Nabi Isa bin Maryam yang akan membunuh Dajjal, nanti akan turun berdasarkan sabda Nabi SAW. Kemudian akan ada terbitnya matahari dari arah barat, akan keluarnya asap di akhir zaman, dukhon, asap yang membuat alam semesta ini gelap gulita. Orang-orang akan tersiksa, orang-orang kafir, ya. Kemudian kita tidak boleh ragu, kata beliau, la yajuzu syak war raib fi hada mithli hadhihi al-akhbar. Tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita, ya, apa benar Pak Ustadz? Banyak bertanya, benar enggak sih? Benar enggak sih? Benar enggak sih? Enggak boleh. Yakin. Sebab Allah memberikan tazkiyah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengatakan dari hawa nafsunya, tetapi diwahyukan kepadanya dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai bentuk keimanan kita kepada Nabi, maka kita wajib membenarkan semua berita-berita itu tanpa ragu-ragu. Thumma الثانية والثالثة طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا بد من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أمرنا النبي صلى الله عليه بصيام شهر رمضان، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بالزكاة، بالحج، ببر الوالدين. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن الزور، عن البهتان وغيرها من كبائر الذنوب. فإننا نأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة
إلى عبد الله بن مسعود، جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت تقول بأن جاء التحريم النامصة والمتنمصة، فإني لم أجد ذلك في كتاب الله. قال لها رضي الله عنه بلى، إنه موجود في كتاب الله جل وعلا، ولو قرأتيه وتدبرتيه لعرفت الدليل، ولو تدبرتيه لعرفت الدليل. قالت أين؟ أخبرني. فقال لها قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هو من وحي الله جل وعلا، وأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. نعم. Kemudian beliau menjelaskan ta'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, ya. Beliau beberapa dalil disebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu falyahdharil ladina yukhalifu an, dan seterusnya, wala warabbika, dan seterusnya. Di situ beliau menjelaskan bahwasannya dengan dalil-dalil tadi jelas gamblang, ya, ati'ullah wa ati'ur rasul, perintah harus taat kepada Allah dan apa yang Nabi perintahkan pun kita taat, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang kita tidak kerjakan. Ya, demi Allah belum beriman sampai mereka orang-orang yang beriman menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dari perkara yang mereka perselisihkan. Kalau antum berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Seperti contoh beliau menyebutkan tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita salat, kita salat; ketika memerintahkan kita puasa, kita puasa; ketika memerintahkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada orang tua, karena keimanan dan taat kita kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika Nabi melarang dari namimah, ghibah, Nabi melarang dari menghibah orang, Nabi melarang dari zur, berkata dusta, berbuat curang, ya, kita meninggalkannya pun karena iman kepada sabda Nabi SAW. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Contoh dulu di zaman Nabi SAW atau di zaman sahabat, ada orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud, ketika ada seorang wanita diketahui dia mencukur alisnya, qat'ul hajib an-namisah. Ada orang mencukur alisnya, enggak boleh alis itu dicukur. Atau orang yang mencukurkan orang lain, tolong dong cukurkan alisku. Biasanya para wanita supaya lebih cantik, lebih glowing, ya, supaya dibuat alis buatan pakai celak, ya. Enggak boleh mencukur alis atau mencukurkan buat orang lain alisnya. Perempuan ini mengatakan, saya enggak mendapatkan tuh di Quran dalil mencukur alis, enggak boleh. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu baca dengan benar-benar tadabbur, ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dilaksanakan. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Allah memerintahkan melalui lisan Nabi SAW, nggak boleh seorang nyukur alis, dilarang dalam syariat Islam. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, Nabi mengatakan, la'anallah an-namisat wal mutanammisat. Namisah min kalimat namasa, mencukur alis.
Tidak boleh dicukur. Atau merintahkan orang lain untuk mencukurkan keluarganya atau istrinya atau saudarinya, ya, ini menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi menyebutkan sunnah Nabi yang sahih, perintah dan larangan adalah masdar ats-tsani lit-tasyri', adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Tafadhal Syekh. وأما الأمر الرابع والأخير في مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع الله سبحانه وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا النهي عن البدع في الدين، وفي هذا النهي عن البدع. ومعنى البدعة هي ما أحدث في الدين بغير دليل شرعي، ما أحدث في الدين بغير دليل شرعي، هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا أي ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العبادة لا تقبل عند الله جل وعلا إلا بشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أراد رجل أن يقول والله أن صلاة الفجر ركعتين لا تكفيني وأنا شاب وبي قوة وأريد أن أزيد إلى 4 ركعات، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا، لأن هذا ابتداع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حدد صلاة الفجر بركعتين، بل إن الإمام مالك بن أنس رحمه الله جاءه رجل وسأله، قال: إني أريد أن أحرم من قبل الميقات، وإن شاء الله تذهبون للعمرة وتذهبون للحج وتذهبون للمدينة وتعرفون ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، تعرفونه إن شاء الله. قال: أنني أريد أن أحرم قبل الميقات، قبل ذو الحليفة. فقال له الإمام مالك: لا أرى لك ذلك، لا أرى لك ذلك. فقال الرجل: وأي شيء في الاستزادة من الخير، وأي شيء في الاستزادة من الخير. وهذه الكلمة يقولها كثير من أهل البدع اليوم، من الذين يحسنون عبادات من عندهم. قال له الإمام مالك كلمة عظيمة جدا: فإنني أخشى قول الله جل وعلا عليك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخشى عليك من قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مع أنه يريد الخير، لكن لا بد أن يكون هذا الخير بغير إحداث في الدين، يكون هذا الخير وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لأهل المدينة ذو الحليفة. إذن يكتفى بذلك، يكتفى بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت، ولأهل اليمن يلملم وغيرها من المواقيت المعروفة. إذن نلتزم بهذا. فهكذا أيها الأحبة، أيها الأبناء،
وهي آخر ما أوصي به في هذه المحاضرة، أن علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان الثوري وهو من أئمة السلف: إن لم تستطع أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن لم تستطع أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي اجعل عباداتك وأمورك بناء على الدليل الشرعي من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك طريق طلب العلم. والله أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على المرء أن يجعله في طريق طلب العلم، أن يجعله في طريق طلب العلم. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد. Kemudian beliau menyebutkan di akhir muhadharah ini yang keempat, di antara konsekuensi beriman kepada Nabi SAW adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan syariat dari Allah dan Rasulnya. Di sini pengertiannya adalah Nabi melarang seseorang mengada-adakan bid'ah dalam perkara agama. Ya, di antara definisi bid'ah yang beliau sampaikan, ma uhditha fid din bi ghairi dalilin syar'i. Ma uhditha fid din bi ghairi dalilin syar'i. Apa yang diada-adakan dalam syariat tanpa ada dalil. Agama harus dengan dalil. Takrif ini, definisi ini adalah definisi dari Nabi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Hadis arba'in yang antum hafalkan ini sebagai pondasi yang kuat. Ustaz, saya nggak mau bid'ah, dilarang sama Nabi. Nabi mengatakan barang siapa yang membuat aturan syariat baru maka tertolak. Barang siapa yang mengerjakan amalan tanpa diperintah oleh Nabi, ini juga tertolak. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Syekh, setelah syarat diterimanya ibadah di sisi Allah adalah ikhlas, adalah mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi SAW. Seperti orang mengatakan ketika masih kuat, Ustadz, anak kan masih kuat, sholat subuh kok 2 rakaat, saya kuat kok 4 rakaat. Bid'ah. Ustadz, saya kuat 4 rakaat sholat subuh, nggak ada tuntunannya sholat subuh 4 rakaat, 2 saja, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan membuat ajaran-ajaran baru. Ya, Imam Malik bin Anas ketika ditanya, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik, ya, bertanya, dia ingin mengambil miqat, mengambil niat ihram untuk haji atau umrah sebelum miqat. Miqatnya penduduk kota Madinah adalah Dzul Hulaifah. Sekarang kalau antum mau umrah dari hotel pergi ke Masjid Dzul Hulaifah, di situ biasanya ganti pakaian ihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan di tempat yang namanya miqat Dzul Hulaifah. Ada orang saking semangatnya datang ke Imam Malik, saya pingin niat umroh atau niat haji dari rumah saya saja biar pahalanya lebih banyak. Tidak boleh, kata Imam Malik, karena Nabi menggunakan kalimat waqta. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Dzul Hulaifah kamiqati ahli Madinah. Nggak boleh ngambil niat ihram dari hotel. Misalnya antum hotel pergi umrah, di hotel aja Pak Ustadz niatnya, nggak boleh, harus datang ke miqat, baru setelah itu umrah. Beliau mendoakan semoga antum nanti bisa umrah, bisa haji di Baitullahil Haram. Ya, ini tidak boleh. Kemudian orang ini mengatakan ayu syai'in fil istizadah fil khair.
Kenapa nggak boleh? Saya ingin dapat pahala banyak. Ya, kemudian Imam Malik memberikan maqalah ibarah labud an tuktab bima'id dhahab, ya, kalimat yang azimah yang dalam Quran disebutkan, ya, falyahdharina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Ya, Imam Malik mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, hati-hati orang yang mukhalafatus sunnah, dia akan tertimpa fitnah dalam agamanya atau akan tertimpa adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena mengadakan syariat yang belum diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Diancam tusibahum fitnah atau adabun alim, ya, akan ditimpakan fitnah, ujian yang berat, barangkali hidayahnya dicabut, imannya dicabut, sebelum matinya mati dalam keadaan su'ul khotimah karena bid'ahnya, atau dia dimasukkan ke dalam neraka karena bid'ahnya, yani yusibuhum adzabun alim. Ya, di sini pentingnya seseorang memahami metode beragama seperti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus iltizam, tamasuk bisunnah. Lihat perkataan Al-Imam Ats-Tsauri, ya, in istata'ta an tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Kalau kamu bisa menggaruk kepalamu karena gatal, ada dalilnya, maka cari dalilnya. Kalau kamu bisa menggaruk kepala, garuk-garuk kepala, kamu bisa mencari dalilnya dari sunnah yang sahih, maka carilah. Ini pelajaran bagi penuntut ilmu. Tidurnya berdasarkan dalil, santainya berdasarkan dalil, semangatnya ketika belajar berdasarkan dalil, belajarnya di kelas berdasarkan dalil, semuanya dengan dalil. Ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau kamu bisa menggaruk kepala dan mendatangkan dalil, maka lakukan. Ya, jangan jadi orang bodoh. Ya, makanya di sini, ya, pentingnya seorang beragama sesuai dengan koridor dan sunnah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di akhir muhadarah beliau mendoakan kepada antum menjadi orang-orang yang ikhwah mubarakin, Allah berikan taufik dan Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, karena kata beliau, ya, ini adalah nikmat yang luar biasa ketika seorang pemuda Allah jadikan sebagai penuntut ilmu, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ayakumullah.